رب کریم نے قرآن مقدس میں سورہ یاسین کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے کسی کا دل ہونا، کسی وجود کا دل، وہ پورے وجود کی اصل اور پورے وجود کی جان ہوتا ہے، اور رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں سورہ یاسین پورے قرآن مقدس کے دل کے معنی ہے، دل کے معنی ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ دل ہے تو پھر اس کا مرتبہ بھی بہت بلند ہوگا، اور آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو سورہ یاسین کی شریف کی تلاوت کرائی جاتی ہے، اور سورہ یاسین کی برکت ہی ہوتی ہے کہ اگر کسی کی نزع کا عالم ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں ہو اور روح نکل نہ رہی ہو، تو پھر سورہ یاسین شریف اس کے ارد گرد پڑھا جاتا ہے، جس سے رب کریم کرم فرماتا ہے، اور انسان جو نزع کے عالم میں سختیوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ سختیاں چھٹ جاتی ہیں، اور رب کائنات انسان کو اپنی رحمت میں جگہ دے دیتا ہے۔ یہ تو اس سچویشن اور صورت میں ہے جب کہ وفات کا وقت قریب ہو اور سکرات کے عالم میں انسان پریشان ہو رہا ہو۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے سورہ یاسین شریف کا کہ اگر انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور اس کی حیات اللہ نے رکھی ہے تو پھر سورہ یاسین شریف کی برکت سے وہ بندہ صحت یاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین کی بڑی برکت، بڑی فضیلت ہے۔ اب ایک بات جس کو آپ اپنے ذہن کی تختی پر نقش کر لیں اور جب یہاں سے جائیں تو یہ آپ کے دماغ میں رہے کہ آخر سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ دیں گے، دل جب سلامت ہو تو پھر پورا وجود سلامت ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ سلامت ہے تو پورا وجود سلامت ہے، اور اگر وہ سلامت نہیں تو پھر پورا وجود سلامت نہیں ہے۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ یہ دل کو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ سلامت تو سب سلامت، وہ سلامت نہیں تو پھر کچھ بھی سلامت نہیں۔ اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر مومنوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے، اور اگر ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت ہے۔ وہاں دل کو بتایا تھا کہ اگر وجود کے لیے دل سلامت ہے تو سب سلامت، اور اگر دل سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ اسی طرح سے سورہ یاسین شریف میں اللہ نے فرمایا اگر ایمان سلامت ہے تو سب سلامت، اور اگر ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ تو دیکھیں جس طرح سے دل کا درجہ ہوتا ہے کہ سلامتی کی وجہ سے وجود سلامت، اسی طرح سے ایمان کا درجہ ہوتا ہے کہ ایمان کی سلامتی کی وجہ سے سب کچھ سلامت۔ اس وجہ سے سورہ یاسین شریف کو دل فرمایا گیا، دل کی طرح، جس طرح سے دل کا مرتبہ ہے اسی طرح سے ایمان کا بھی مرتبہ ہے۔ اب ذرا سا سورہ یاسین شریف کے کچھ مشتملات پر آپ غور کریں تو آپ پائیں گے کہ رب کائنات نے اس میں مرنے کے بعد زندگی کے واقع ہونے پر بڑی عظیم دلیلیں وارد فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض
ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اس رب کی پاکی بیان کرو جو تمام چیزوں کو، تمام جوڑے دار چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ جوڑے دار نر مادہ، نر مادہ، نر مادہ، سب کو، انسان ہے تو مرد عورت، اور جانور ہے تو اس میں نر اور مادہ، بلکہ تحقیق یہ بتلاتی ہے کہ رب کائنات نے ان پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ رکھا ہے۔ یہ پودے بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، یہ درخت بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے پاس قرآن کی تحقیق ہم نہیں جانتے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آج میڈیکل سائنس والے اور دوسرے جو اسلامک یا غیر اسلامک جو شعبے والے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں درختوں کے اور جیو جنتوں کے اور اس طرح کی چیزوں کو، تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اگر آپ کسی گارڈن میں جا رہے ہیں اور گھاس پر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گھاس ہی پہ چل رہے ہیں، لیکن ہم کو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان گھاسوں کے اندر بھی رب نے جان ڈالی، اور ان گھاسوں کے اندر بھی دو طرح کی کوالٹی ہے، ایک وہ ہے جس کو نر کہا جاتا ہے، دوسرا وہ جس کو مادہ کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، تمام جوڑوں کو رب نے پیدا فرمایا۔ مما تنبت الارض، کبھی وہ ہے جو زمین سے اگ کر پیدا ہوتا ہے، اور کبھی وہ ہے جو زمین سے نہیں اگتا لیکن ماں کے رحم سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ فرمایا گیا یہ دیکھ لو، اس زمین سے پیدا ہو تب بھی وہ اللہ کی قدرت، اور ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تب بھی یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وآیۃ لہم اللیل، اے لوگو اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے رات۔ یہ رات اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ آپ سوچیں، رات جب رات چل کے اور ڈھلنے کے قریب ہوتی ہے تو فرمایا گیا ہم اس کے اوپر سے جس طرح سے چادر ہوتی ہے، چادر کو کھینچ لیا جاتا ہے اور دوسرا بستر اپنی جگہ سلامت رہتا ہے، اسی طرح سے فرمایا گیا یہ رات کے اوپر سے کالک کی چادر، یہ جو ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، ڈارکنیس ہوتی ہے، اس کی چادر ہم دھیرے 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 کر کے کھینچ لیتے ہیں، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ رب کائنات کے اسی نشانی کی بنیاد پر پھر رات سے دن وجود میں آ جاتا ہے، رات سے دن وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر اور اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات نے سورج اور چاند کو بتایا۔ دنیا پہلے زمانے میں یہ سمجھتی تھی کہ سورج نکل رہا ہے جا رہا ہے، چاند نکل رہا ہے جا رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، لیکن آج جو لوگ علم فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورج کی اپنی ایک لائن بنی ہوئی ہے، اسی پر جاتا ہے، اور یہ لائن ہر روز الگ ہوتی ہے یا ہر مہینے میں الگ ہوتی ہے۔ ابھی ادھر سے گزرے گا اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا اور کراس ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد اور کراس ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی ہے آج یہاں سے نکلے گا اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد کبھی یہاں سے نکلے گا، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے۔ دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ اگر احساس کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو سال کے 12 مہینے دیکھتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا سورج کبھی یہاں سے کونے سے نکلے گا اور کبھی بالکل کنارے سامنے سے نکلے گا۔ فرمایا گیا تم کیا سمجھتے ہو یہ بس ایسے ہی نکل جاتا ہے؟ فرمایا گیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اللہ رب العزت نے سورج کے لیے ایک مستقر بنایا ہے، ایک راستہ بنایا ہے، اور اسی راستے سے وہ گزرتا ہے۔ اور آج دنیا کے لوگ اس راستے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں، مثال کے طور پر دسمبر میں یہ راستہ ہوگا، جنوری میں یہ راستہ ہوگا، فروری میں یہ راستہ ہوگا، اور ہر مہینے کا راستہ الگ الگ ہے، لیکن وہ اسی راستے میں ہی جاتا ہے، راستے سے ہٹ کر نہیں چلتا ہے۔ اور فرمایا والقمر ذالک تقدیر العزیز العلیم،
یہ کسی اور کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ سورج جو اگر چل رہا ہے اپنے راستے پر تو یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ پوری کائنات پوری دنیا مل کے بھی اگر چاہے کہ سورج کو ٹس سے مس کر دے، اپنے راستے سے ہٹا دے، nobody can do that, nobody can do that، ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا والقمر، اور چاند کا بھی ایسے عالم ہے۔ چاند کو بھی ہم نے ایک اندازے کے ساتھ رکھا ہے کہ اس کا آج یہ منزل ہے، اس کی آج یہ منزل ہے، اگلے دن یہ منزل ہے، اگلے دن یہ منزل ہے، اور پھر ہوتے 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 آپ دیکھتے ہیں پہلے چاند بالکل باریک رہے گا، 19-29 کا اگر چاند ہو کسی کو نظر آئے گا، کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، باریک ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ 14ویں کی رات ہوگی اور آپ چاند کو دیکھیں گے پورا خالی کی طرح سامنے آپ کے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اس قدر بنایا ہے جس طرح سے کھجور کی شاخ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم نے اس کی ساخت دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون بنانے والا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا خالق بنا رہا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے پھر ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند کو جا کر پکڑ لو، سب کا اپنا ایک محور ہے، سورج یہاں ہے تو چاند یہاں رہے گا، سورج بڑھتا جائے گا، چاند ادھر آتا جائے گا، ایسے ہوتا جائے گا، ایسا نہیں کہ سورج اور چاند ایک ساتھ جمع ہو جائے۔ ہاں، ایک وقت ہے جب سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، اور وہی وقت اللہ رب العزت نے قیامت کا وقت رکھا ہے، جب سورج اور چاند ایک ساتھ جمع ہوں گے، ایک طرف ٹھنڈک ہوگی، ایک طرف گرمی ہوگی، اور یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ اشجار، یہ سب کے سب اپنی جو ساخت ہے ان کی اس سے ہٹ چکے ہوں گے، اور یہ پہاڑ روئے کے فاہے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ سورج تپش کی وجہ سے تو سورج تپش لائے گا، اور اس کی تپش ایسی ہوگی کہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی کے لیے ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ سورج بہت گرم ہو جائے گا، اور یہ ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں ان کی روشنی بھی مات پڑ جائے گی، اور پھر ایک ایسا منظر ہوگا جس کو قرآن کی زبان میں قیامت کا منظر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے چل کے رب کائنات نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جنت کی نعمتوں کو حضور کے صدقے میں پانے والا بنائے اور ابتدار ہی بنائے، کیونکہ جہنم کا ایک لمحہ بھی انسان کے برداشت کرنے کا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا حدیث میں، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کو آگ کی ایک جوتی پہنائی جائے گی، آگ کی ایک جوتی پہنائی جائے گی، اور یہ آگ کی گرمی تپش اس قدر سخت ہوگی کہ اس سختی کی وجہ سے انسان کا بھیجا کھول کھول کے ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ ہے جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کا معاملہ۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہلکے کا یہ عالم ہے تو پھر آگے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ پھر جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی لوگ اپنی اہلیات اور اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل ٹیک لگا کر جنت میں بادشاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا گیا ہم وازواجہم فی ظلال، اور وہاں پر ایک طرح کی شیڈو ہوگی، ایک طرح کا سایہ ہوگا، اور جس طرح سے بادشاہ ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے بیٹھنے کا، اور اس کے ساتھ خادمائیں، اس کے ساتھ بہت سارے خدام ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنت میں جنتیوں کا معاملہ ہوگا۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی ایک بادشاہ ہوگا، یہاں تو سب بادشاہ ہوں گے، جنت میں سب بادشاہ ہوں گے، سب کا اپنا محل ہوگا، سب کے اپنے خادم ہوں گے۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی تھوڑی ہے کہ فرشتے کم پڑ جائیں یا خدام کم پڑ جائیں یا یہ کہ حور و عین کم پڑ جائے، نہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے محل بنا کے رکھا ہے۔ ایک ایک محل نہ جانے کتنے کتنے بگھے میں کتنے کتنے دور پر پھیلا ہوا ہوگا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا کسی محل کو دیکھ کر کہے گا او کتنا پیارا محل ہے، کتنا پیارا محل ہے، آواز آئے گی پتہ
کرنا چاہتے ہو یہ کس کا محل ہے؟ کہے گا مولا بتا دے کس کا محل ہے. کہا یہ کسی اور کا نہیں، یہ تمہارا ہی محل ہے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان نعمتوں سے شاد کام فرمائے. اور آگے وہ بھی چیز دیکھ لیجئے، هذه جہنم التي كنتم توعدون. جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر ارشاد ہوا اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ. جہنم میں کہا جائے گا تم سے تو وعدہ کیا گیا تھا نا، تم اللہ رب العزت کا انکار کر رہے تھے، اس کی رحمت اور اس پر ایمان لانے سے رک جا رہے تھے، تمہارا انجام یہ ہے، داخل ہو جاؤ. اليوم نختم علی افواہہم، اور آج زبانوں پر تالا لگا دیا جائے گا. فرمایا گیا اليوم نختم علی افواہہم، ان کے زبانوں پر ہم تالا لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور باتیں کریں گے. مولا ہاں ان ہاتھوں سے چوری کیا تھا، ہاں ان ہاتھوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، تعدی کیا تھا، کسی کا مقام بگاڑا تھا. یہ ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، یہ قدم بھی کہیں گے مولا میں تو جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن تیری رضا کے خلاف اس نے قدم اٹھایا تھا. مولا میری اس میں کوئی خطا نہیں، اس کی خطا ہے. یہ اس کے دل میں آیا بھی تھا کہ رب جانتا ہے کہ برائی ہے برائی ہے برائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ برائی کر گزرا تھا. انہی قدموں کا استعمال کر کے سب آ جائیں گے اور سب کے سب یہ سامنے جو بھی ہے وہ کہہ گزریں گے. اب آپ سوچیں ہم اور آپ اپنے وکیل کو سب کچھ پیسہ دے کر اور اپنے حق میں کر لیتے ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے چاہے جو بھی، لیکن وکیل کو پیسہ دیا، وہ وکیل ہم کو بالکل بری بالکل کلین چٹ دلوا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیلیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کسی کی دلیل نہیں ہوگی، اور خود ہمارا اور آپ کا قدم، ہماری زبان تو بند ہوگی، ہاتھ پیر یہ سب ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں. وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں کام آئے گا، کام آئے گا مدینے کا تاجدار کام آئے گا، نبیوں کا سردار کام آئے گا، آمینہ کا لال کام آئے گا. نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جن کا کام بگڑ رہا ہوگا، حوض کوثر پہ کوئی تلاش کر رہا ہوگا، کوئی نام اعمال کے تولے جانے والی جگہ پر تلاش کر رہا ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے آقا ہمارا بگڑا کام بنا رہے ہوں گے، بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کوئی بات نہیں، میں ہوں انا لہا میں تمہاری مدد کروں گا. لیکن اگین ہم اپنے چہرے کو اس قدر بنا تو لیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہہ تو سکے. کہیں ایسا نہ ہو حضور نے پلٹ کے کہہ دیا تو میں نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم نے مجھے ٹھنڈک پہنچائی، کون سا منہ لے کر آ گئے ہو، کون سا منہ لے کر آ گئے ہو. کچھ تو ایسا کر لیجئے کہ رب کی بارگاہ میں اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں جو حاضری ہو، سر جھکا ہوا ہو، گناہوں پہ ندامت ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ ہو کہ حضور الٹا پلٹا ہی صحیح مسجد جاتا تو تھا، حضور صحیح سے بنتا نہیں تھا لیکن کوشش تو کرتا تھا. میرے رب کے محبوب ارشاد فرمایا گیا مولا تیرے محبوب کی محبت میں کام تو کرتا تھا، مولا کرم کر دے، میرے اپنے بندے میرے اپنے غلام ہیں، اور یقین ہے حضور کی ذات سے الحمدللہ کہ حضور ہمارا اور آپ کا بگڑا کام ضرور بنائے. اب آئی شفاعت کی باری، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. اور حضور کی شان کچھ یوں بیان کی گئی، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ ایک بات اور میں کہتا، ابھی حافظ صاحب آئے نہیں، ایک بات اور کہہ دو. ابو جہل نے آ کر کہا مٹی لے کے، ایسے دیکھو 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 یہ مٹی میں لے کے آیا ہوں، قبر کی مٹی ہے اور یہ ہڈی ہے، دیکھ لو ہڈی ہے دیکھ لو. یہ تاکہ یہ ہڈی جب سڑ گئی گل گئی اب یہ زندہ ہو جائیں گے، کل کو زندہ ہو جائیں گے. قرآن کی آیت آخری سورہ یاسین شریف کی آخری آیتیں نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا تو کس کی بات کر رہا ہے، یہ تو پھر بھی مٹی ہے، تو کیا تھا، تو کیا تھا، تیرا کوئی وجود تھا، کوئی حیثیت تھی، تو ایک اچھلتا ہوا پانی تھا جو اپنے تیرے باپ کے بدن سے نکلا تھا، تیری ماں کے پیٹ میں گیا تھا، کیا تھا تو، کوئی حیثیت تھی تیری، لیکن بنایا کس نے انسان تجھے. کہا جب میں
پانی سے ایک قطرہ اور اس ایک قطرے میں بھی 1000 لاکھ حصہ کر دو، اس لاکھ حصے میں سے کوئی ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور ماں کے پیٹ سے دوسرا کیڑا ملتا ہے اور مل کے پھر بچے کی ولادت کا سبب بنتا ہے۔ کہا تو کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا تو، جب کچھ نہ ہونے سے میں نے انسان بنا دیا ہے تو اب تو کچھ ہے، ہڈی ہی صحیح، ریت ہی صحیح، کچھ تو ہے، تو پھر میری قدرت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اس آیت کریمہ اور سورہ یاسین کو دل کہا جاتا ہے کہ ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے اور اسی طرح سے ہم سب کو دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فوراً